بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دیکھیے صاحب، علمی مجالس کا مقام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے علمی مجالس کو اللہ کی مجلس قرار دیا۔ یعنی یہ بات کہ یہاں پر کہ یہ مجالس معمولی مجالس نہیں ہیں، اللہ جل جلالہ جس بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے اسے علمی مجالس کی طرف منتخب فرما لیتا ہے۔ یعنی ان روایات کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ جل جلالہ نے ان مجالس محافل کی طرف کیا ہے۔ من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رعا فرجۃ من الحلقۃ فی الحلقۃ فجلس فیہا۔ دیکھیے، ایک آدمی جو یہاں پہنچتا ہے کسی مجلس میں، تین طرح کے افراد ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں یہ سامنے عمل آیا۔ تین افراد آئے، ان میں سے ایک آدمی وہ آگے جا کر بیٹھ گئے، دوسرے آدمی ذرا شرما گئے، وہ پچھلی صف میں بیٹھ گئے، تیسرا آدمی تھا وہ ویسے ہی چلا گیا۔ اب تین آدمی ہوئے، پہلے بیٹھنے والا، صفوں کے آخر میں بیٹھنے والا، اور تیسرا وہ بالکل چلا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ تین آدمی مسجد میں آئے ہیں، کیا میں ان کے لیے آپ کو یہاں کوئی ایسی وضاحت نہ کروں؟ دیکھو یہاں پر ایک آدمی وہ ہے جو آگے بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا، جس وقت تیسرا چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ان میں سے وہ ایک آدمی جو جا کر آگے بیٹھا، فآویٰ الی اللہ فآواہ اللہ، اس ایک بندے نے جو آگے جا کر بیٹھ گیا، یوں سمجھے فرنٹ سیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا، اس بندے نے ایسا کیا کہ اللہ جل جلالہ کی محبتوں کو تلاش کیا اور رب ذوالجلال نے اسے آگے جگہ عطا فرما دی۔ اس لیے کبھی ایسی مجالس ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آگے ہی بیٹھا جائے، کہ وہاں پر اس انداز میں فآویٰ الی اللہ، اس نے اللہ کی پناہ چاہی، فآواہ اللہ، اللہ نے اسے پناہ دی۔ دوسرا آدمی ذرا شرما گیا نا، شرما کے وہ پیچھے بیٹھ گیا، وہ اللہ سے شرمایا، اللہ کو اس سے شرما، وہ رب سے شرمایا، اللہ جل مجدہ اس بندے سے شرما گیا کہ تو مجھ سے شرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے حیا فرمائی۔ اللہ کا حیا فرمانا کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے رحمت کا تحفہ عطا فرما دیا، یہ اللہ کا حیا فرمانا ہے۔ اور میں تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے پہلو تہی کی، الگ تھلگ ہوا، اللہ جل جلالہ بھی اس سے الگ تھلگ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ جل جلالہ اس سے الگ تھلگ ہوا یعنی اس سے ناراض ہو گیا کہ علمی مجلس وہ تو نے چھوڑ دی۔ یہ اس جو ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ علمی مجلس ہے، کیونکہ یہاں پر علم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جو طلباء بھرپور طریقے سے وہ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی، اللہ رب العزت نے انہیں پناہ عطا فرما دیا۔ اور پھر بھی جو چلو صف اول میں نہیں صف آخر میں بیٹھ گئے، انہوں نے اللہ سے حیا فرمائی، رب ذوالجلال نے رحمت کا تحفہ انہیں عطا کر ان سے حیا کر دی۔ تیسرا بندہ وہ ہے چلو بھی کوئی بات نہیں، کل چلے جائیں، کون سی آج کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تیرے پاس اتنے، یہ ایسے ہی ہے کہ سمندر بہہ رہا ہو، سمندر جاری و ساری ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے، ندی ہے، نالا ہے، مگر پھر بندہ نہر کے کنارے پیاسا اور بھوکا رہ جائے، کتنی عجیب بات ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ تلامذہ جو اپنے اسباق میں پیچھے رہ جانے والے ہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ وہاں پر وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں مگر باوضو پھر نہیں ہو رہے،
وہ نہر کے کنارے بیٹھے ہیں مگر پیاس انہیں پھر بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ جلوہ فگن ہے مسجد شریف کے اندر، والناس معہ، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اقبل ثلاثۃ نفر، 3 آدمی ہے، نفر کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک کے افراد تک کے مجموعے کو ہجوم کر نفر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو 3 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 3 افراد آئے، فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، 2 تو آگے آ گئے، تیسرا چلا گیا۔ اچھا اب ہوا کیا ہے کہ فوقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ مجلس کے قریب کھڑے ہیں، ان میں سے ایک بندے نے آگے جگہ محسوس کی، وہ آگے بیٹھ گئے، فرجتاً، فرجہ من جو جگہ محسوس کرے اس میں بیٹھ جائے۔ فجلس فی امام الآخر، جو دوسرا آدمی تھا، فجلس خلفہم، وہ پیچھے بیٹھ گیا، اور جو تیسرا تھا فادبر ذاہباً، وہ پیٹھ دے کر چلا گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے درس سے لیکچر سے فارغ ہوئے، قال الا اخبرکم علی النفر الثلاثۃ، یہ 3 بندے آئے ہیں، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ان کے بارے میں تمہیں میں خبر نہ دوں؟ اما احدہم فآوی الی اللہ، ان میں سے ایک تو وہ ہے کہ جو اگلی سیٹ پہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے اللہ سے پناہ چاہی، فآواہ اللہ، رب ذوالجلال نے اسے پناہ عطا فرما دی، اور اسے پناہ عطا فرما دی یعنی وہ اس کی طرف آیا، فآواہ اللہ، کہ اللہ جل جلالہ نے اسے عطا فرما دی، اے ضمہ الی رحمتہ و رضوانہ، پناہ عطا فرمانے کا ہے مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دی۔ یعنی اس کا مطلب بڑا سادہ سا مطلب ہے، اس وقت جتنے ہم اس سبق میں شامل ہیں اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل وہ چھم چھم برس رہا ہے، اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ فآواہ اللہ واما الآخر، اور جو دوسرا تھا فاستحیا فاستحی اللہ منہ، اور اس آدمی نے اللہ جل جلالہ سے وہ حیا کی، اللہ جل جلالہ سے جب اس نے حیا کی ہے تو پھر فاستحیا، اس آدمی نے اللہ سے حیا کی، یعنی اس نے حیا میں آ کر مزاحمت کو ترک کیا، وہ آگے نہ بڑھا، پیچھے بیٹھ گیا، وہ اس کی مزاحمت ہے۔ اب یہاں پر یہ اس کا، اس نے حیا یہ کی ہے کہ وہ اللہ کے اس مجلس سے واپس نہ جائے، اسے شرم آ گئی، نہیں میں کیسے جاؤں، وہ حیا میں رہا، شرم میں رہا، اللہ کو اس سے شرم آ گئی۔ اور اللہ کا شرمانا کیا ہے؟ اللہ کا شرمانا یہ ہے کہ بھر بھر کر اس کو رحمتوں کے وہ توڑے عطا فرما دیے کہ تم مجھ سے شرمایا، میں تجھ سے شرما رہا ہوں۔ فاستحی اللہ منہ واما الآخر، اور جو تیسرا بندہ تھا وہاں پر فاعرض اللہ عنہ، وہ پیچھے چلا گیا، تو پھر کیا اللہ رب العزت نے اس کو بھی بدلہ کیا دیا؟ اس نے رحمت کی طلب نہیں کی، وہ چلا گیا، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرما دیا۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع، دیکھیے یہاں پر جو کچھ بھی آپ حاصل کر لیتے ہیں یا اپنے تک نہ رکھا کریں۔ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ تقریباً وہ مساجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، پڑھے لکھے حلقوں سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، تو جو چیزیں آپ درس شریف یہاں لیتے ہیں آپ اپنی مساجد میں بطور درس شریف کی بیان کیا کریں، چونکہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں یا ایک عوامی حلقوں میں سے بندہ شامل ہوتا ہے تو وہاں پر جہاں تک اس کا سلسلہ ہو، اس کے پاس اب کتابیں تو نہیں ہیں، جو کچھ وہ پڑھتا ہے وہ اسی طرح سے وہ آگے دوسروں کو پھیلائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو سننے والا ہے یہ اتنا ذہین نہ ہو، اب یہ بندہ جسے آگے بیان کرے گا وہ بڑی قوت حافظہ رکھتا ہو،
اب وہ قوت حافظہ کے ساتھ 100 1000 2000 10,000 20,000 جتنے بندوں کو بیان کرے گا، اور وہ بندے آگے بیان کرتے رہیں گے، جو انہیں ثواب دستیاب ہوگا، اس سن کر آگے بیان کرنے والے کو سب کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پر اس سودے کو، یہ سودا اپنے پاس محفوظ رکھنے والا نہیں ہے، یہ سودا وہ ہے جو مارکیٹ میں دینے والا ہے، وہ منڈی میں لے جانے والا ہے، وہ آپ اسے آگے دیں، آگے اسے تقسیم کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں پر ارشاد فرمایا، جسے بات پہنچائی گئی ہے، ربا مبلغ اوعى من سامع، وہ سننے والے کی بنسبت آگے جسے پہنچایا جاتا ہے یہ پیغام، بعض اوقات وہ بڑا ذہین ہوا کرتا ہے، تو جو ثواب دستیاب ہزاروں لاکھوں کو ہوتا ہے، وہ ثواب اصل میں وہ پہلے بیان کرنے والے کو بھی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ذکر کیا گیا، قاد علی بعیر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی سواری پر سوار ہے۔ وَأَمْسَكَ انسان بِخِطَامِهِ وَبِزِمَامِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری کی لگام خوش نصیبی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مہار تھامی ہوئی ہے۔ قال أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ سوال کے اندر کہا ایو یوم و ایو شہر تذکار للحرمت و تقویت، اصل میں پوچھ کر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پتہ خود بندے کو ہو تو دوسرے سے کیوں پوچھتا ہے؟ پہلی ڈالنے سے تو ویسے بھی منع کیا گیا، لیکن یاد رکھیے سرکار خود پوچھ رہے ہیں کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے۔ یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں، ایک بات کو اور پکے طریقے سے مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آدمی سے کہا جائے، ایک آدمی چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے بھئی یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ ہاں جی کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 انگلیاں۔ اصل میں اب سب کو پتہ ہے کہ یہ 5 انگلیاں ہیں، مگر یہ بندہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ جو بعد میں بات کرنے والا ہے اس کے اندر پختگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے بھئی 5 ہیں نا، خیال کرنا 5 ہیں، عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، عقود ہیں، عقوبات ہیں، بے خیال کرنا یہ 5 ہے نا بھئی، اس کے اندر قوت ذائقہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت لامسہ ہے، قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، خیال کرنا، بے خیال کرنا یہ 5 ہے نا، تو یہ 5 ہیں تو خیال کرنا کہ یہاں پر شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہیں۔ لیجیے جناب، یہ 5 چیزوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک بات کی طرف راغب کیا جائے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بیٹھے ہوئے تھے، ما یجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور پلٹ کر فرماتے ہیں اللہ ہی قسم اٹھا کے بتاؤ اسی لیے بیٹھے ہو؟ اصل میں کیا سرکار کوئی اعتماد نہیں تھا ان پر؟ نہیں، اعتماد تھا، اصل میں جو بات بعد میں آنے والی ہے اس کے لیے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ کہنا یہ تھا کہ دیکھو تم اللہ کا ذکر یہاں پر کر رہے ہو، تمہیں مبارک ہو کہ جبریل امین نے آ کر بتایا ہے کہ تمہارا ذکر رب ذوالجلال عرش مولا پہ فرما رہا ہے۔ اتنی بات فرمانے کے لیے انہیں ذرا پختہ اور پکا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب بعض اوقات استاد، بڑی شخصیت جان بوجھ کر سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر بھئی جو بائیں جانب وہ پسلیوں کے نیچے، تیسری پسلی کے پیچھے وہ دھڑکنے والا وہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی کسی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے، بھئی کیا ہوتا ہے؟ لیکن پوچھنا یہ مقصد نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے جو ظاہر بین ہے، ویسے اس سے مراد یہ بھی نہیں بلکہ اس سے روح ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں بندہ کہتا ہے بھئی یہ دل جو ہے یہ دھڑکنے کے لیے خالی نہیں بنایا گیا بلکہ مدینے والے کے لیے پھڑکنے کے لیے بنایا گیا۔ اچھا اب غور کریں، اگر سادہ سے انداز میں پہلے کہہ دیا جاتا
وہ اور بات تھی، مگر جب پوچھنے والے نے اس انداز میں کہہ دیا تو اس کا رنگ اور بدل گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اب سوال فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ ایو یومن ھذا، یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم خاموش ہو گئے، حالانکہ جواب کا پتہ تھا کہ یہاں پر یہ دن کون سا ہے۔ اب یہاں پر وہاں پر وہ دن، وہ تو وہاں پر عید کا دن ہے، حج کا دن ہے۔ اب یہاں پر یہ کسے نہیں پتا تھا، مگر سرکار پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، حالانکہ صحابہ کو پہلے پتا تھا کہ یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کبھی ادب کے تقاضا کے پیش نظر وہاں پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ یعنی آپ کے والد صاحب آپ سے پوچھو کہاں گئے تھے، حالانکہ سیدھی سی بات ہے جی میں بازار سودا لینے کے لیے گیا تھا، مگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں میں ذرا ادھر کام گیا تھا۔ اب والدین خوش ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی چاہت بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ اس کے اندر دھیما پن کتنا پیدا ہوا، وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر لوگ اسٹیتھوسکوپ لگا کر ٹیسٹ کرتے ہیں، وہاں پر بی پی اپریٹس لگا کر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، والدین بعض کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حضور ناراض نہیں ہوئے کہ میں تم سے پوچھتا ہوں تم جواب ہی نہیں دیتے، تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید حضور اس کا نام کوئی اور رکھنا چاہتے ہیں۔ قالا الیسا یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں بالکل یوم النحر ہی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فایو شہر ھذا، اچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لیکن ہم خاموش رہے، ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ہمیں یوں محسوس ہوا شاید سرکار اس کا نام کوئی تبدیل فرمانا چاہتے ہیں۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں الیسا بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، حضور بالکل ایسا ہی ہے۔ قال فإن دماءکم، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے درمیان ایسے ہی حرمت والی ہیں کا حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن حرمت والا ہے۔ اس مہینے کے اندر، آج کے شہر کے اندر یہ حرمت والے ہیں، اسی طرح سے تمہارا مال، تمہارا عزتیں، تمہارا خون، یہ سارے کے سارا احترام والے ہیں۔ دیکھیے قرآن مقدس کو شروع سے آخر تک پڑھیں، احادیث نبویہ کو پڑھیں، جو کچھ بھی آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 5 چیزوں کی حفاظت یہ اسلام کا مطمع نظر ہے۔ قرآن مقدس کی کوئی آیت دیکھ لیں، کوئی حدیث دیکھ لیں، جو سمجھے کہ یہ چابی ہے کہ یہ 5 چیزوں کے گرد آپ کو محسوس ہوگا ساری کی ساری ان کی حفاظت کے لیے قرآنی آیات آ رہی ہیں۔ اور وہ کون سا ہے 5 چیزیں؟ دین کی حفاظت، چونکہ دین کے اندر وہ عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ بڑا مضمون بن جاتا ہے، عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاقیات، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ دین کی حفاظت، اس کے ایجابی پہلو اور سلبی پہلو، کچھ کام کرنے ہیں، کچھ کام سے پیچھے ہٹنا ہے۔ کرنے والے کام کو ایجابی پہلو کہا جاتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ جن سے پیچھے ہٹا جاتا ہے جیسے شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، لوگوں کو تنگ کرنا ہو گیا، دھینگا مشتی لڑائی ہو گیا، یہ سلبی پہلو ہے۔ تو پہلا ہو گیا دین کی حفاظت، دوسرا ہو گیا نسل کی حفاظت، دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت کہ بندہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیے بیمار پڑ جاتا ہے دوائی لیتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، وہ جب کوئی حملہ کرنے لگتا ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، نفس کی حفاظت ہے۔ تیسرے نسل کی حفاظت، افزائش نسل کے لیے اپنے رفیقی حیات کا انتخاب کر کے اپنے آپ کو محدود کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اب یہاں پر یہ نسل کی حفاظت ہے، ہر ایک کے اندر ایجابی پہلو بھی ہے، سلبی پہلو بھی ہے۔ بس اس کے اندر ایجابی پہلو یہ کرنا کیا ہے، بھئی یہ تمہاری بیوی ہے، یہاں پر پیش رفت کرو، بیوی سے کہا یہ تمہارا شوہر ہے، آپس میں بات چیت کرو۔ سلبی پہلو کیا ہے؟ سلبی پہلو یہ ہے کہ اس میدان کے اندر جو نہیں کرنا، کوئی غیر محرم ہے، اپنی آنکھ کو نیچا کر لو، یہ غیر محرم اس کی آواز کو سننے سے رک جاؤ،
جہاں کہیں شہوانی خیالات پیدا ہوتے ہیں اپنے آپ کو پیچھے کر لو. یہ نسل کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت. نظام زکوٰۃ کو دیکھیں، یہ مال کی حفاظت ہے. خدا نخواستہ آپ کے گھر میں چور آ جاتا ہے، آپ اپنے آپ مال کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور جان کی بازی ہار بیٹھتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں پھر بھی مقبول ہو جاتے ہیں. مال کو بچا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال بذات خود اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے. اور اسی طرح سے عقل کی حفاظت، کچھ اقدامات ہیں، کچھ پیچھے ہٹنا ہے. اور جو ایجابی پہلو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پڑھا جائے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایجابی پہلو ہے. صرف پڑھو نہ پڑھو، فقہ پڑھو، اصول فقہ پڑھو، منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو، ریاضی پڑھو، حیات پڑھو، فلکیات، ارضیات، سائنس پڑھو، جو پڑھنا چاہتے ہو، لیکن پڑھو کس طریقے سے؟ اقرا بسم ربک الذی، رب کے حوالے سے پڑھو، اپنی انا کے لیے نہ پڑھو، اپنے آپ کی شخصیت کے اظہار کے لیے نہ پڑھو. پڑھو، یہ ہے ایجابی پہلو. سلبی پہلو کیا ہے؟ جو چیز عقل کو خراب کر سکتی اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. سگریٹ سے پیچھے ہٹ جاؤ، شراب سے پیچھے ہٹ جاؤ، افیون سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہیروئن سے پیچھے ہٹ جاؤ، کوکین سے پیچھے ہٹ جاؤ. ہر وہ چیز جو عقل کو تباہ کر سکتی ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. غلط پروگرام دیکھتے ہیں ہم تو وہاں پر وہ عرصہ دراز تک وہ فلم پٹی یوں ہی چلتی رہتی ہے، اس سے باز آ جاؤ. غیر محسوس انداز میں ایک آدمی ٹی وی کو ہی چلا لیتا ہے، بھلے سے وہ خبریں سن رہا ہے، لو خبریں سننے کے اندر بہت سی چیزیں اس کے سامنے چل جاتی ہیں. جہاں تک ہو سکے پرہیز کیا جائے. غرض یہ ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بطور خاص یہاں پر 3 چیزوں کو فرما دیا کہ تمہارا دماغ، تمہارا خون وہ حرمت والا، تمہارا مال حرمت والا، تمہاری عزتیں حرمت والے. یہ 5 چیزیں ہیں نا مولانا. میں نے جب یہ پڑھا مقاصد شریعہ کے حوالہ سے تو اس میں اور بہت سی راہیں کھلی. انہوں نے کہا کہ صرف انہی کو، یہ تو انفرادی سطح پر ہو جاتا ہے، یہ ہلکی پھلکی اجتماعی سطح پر ہو جاتا ہے. بعد لکھتے ہیں کہ جناب والا نظام معیشت کے حوالہ سے اسلامی قوانین کو اختیار کرنا یہ بھی مقاصد شریعہ میں ہے. کیا اسلام وہاں پر مال زکوٰۃ کے حوالہ سے آگے پیش رفت نہیں فرماتا؟ اچھا، نظام سیاست کے حوالہ سے دیکھو، یہاں پر ایک نظام جو ہے وہ بادشاہت کا نظام ہے اور دوسرا جو ہے وہ شیطانی جمہوریت کا نظام ہے. اسلام ہمیں ایک الگ سے ایک نظام دیتا ہے جسے شورائی نظام کہا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک طرف مالیات کے اندر ایک طرف اشتراکی نظام ہے، دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے، درمیان میں ہمیں اسلام ایک درمیان میں راستہ عطا فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری مالیت کا پروگرام. تو یہ چیزیں جن کی حفاظت ہے لوگوں نے اور بھی بڑھایا ہے، مگر جنہوں نے 5 کے اندر حصر کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب اور چیزیں بن سکتی ہیں مگر وہ انہی 5 کے اندر ہی وہ منحصر ہیں. آپ سیاست کو دیکھتے ہیں، معیشت کو دیکھتے ہیں، تمدن کو دیکھ لیں، تہذیب کو دیکھ لیں، معاملات کو دیکھ لیں، کاروبار کو دیکھ لیں، وہ ان 5 میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی وابستہ ضرور ہوں گے. حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا لیبلغ الشاہد الغائبہ. جو حاضر بندہ ہے اسے چاہیے کہ غائب تک یہ پیغام پہنچائے. فإن الشاہد عسىٰ أن يبلغ من هو أوعى له منه. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ شاہد آدمی کسی ایسے بندے تک پیغام پہنچا دے کہ جو اس شاہد موجود بندے سے زیادہ ذہین ہو، بات کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو اور اس کے نکات پر گہری نظر رکھنے والا ہو. اس لیے ہم جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ اپنی ذات تک محدود رکھنا یہ مناسب بات ہرگز نہیں ہے. باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ عز وجل. دیکھیں الجامع الصحیح البخاری اور کتاب العلم میں ایک جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہاں پر قول سے پہلے، عمل سے پہلے بندے کا علم ہونا چاہیے. دیکھیں علم کا تعلق بندے کے
وہ اس کیفیت کے ساتھ ہے جو کہ اصلاح کرتا ہے، یعنی معلومات، علم بمعنی معلومات، جو بندے کو ادراک ہے، ذہن میں ہے، دیکھیں وہ ساری کی ساری چیزیں معلومات ہیں، اور معلومات کے لیے اللہ رب العزت نے وہ 5 حواس بنائے ہیں۔ آپ نے منطق میں پڑھا کہ دیکھیے کہ ایک آواز آپ کو آتی ہے، جیسے ہمارے زمانے میں دیکھ لیں، ایک پٹ پٹ کی آواز آتی ہے تو آپ عقل سے تجزیہ کر لیتے ہیں، یار یہ کوئی رکشہ جا رہا ہے، یار یہ موٹر سائیکل جا رہی ہے، یار یہ تانگا جا رہا ہے، یار یہ ریڑھی جا رہی ہے، تجزیہ کر لیتے ہیں۔ تو معلومات بالکل اسی طرح ایک نقشہ ذہن کے اندر ابھرتا ہے، انجلا، کیفیت انجلا، علم کے ساتھ اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جیسے بند کمرہ ہو، اندر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آپ لائٹ چلاتے ہیں تو اندر روشن ہو جاتا ہے، آپ ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں، معلومات کو جمع کر رہے ہیں، تو ایک روشنی ایسی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو حقیقت رسا لوگ ہوتے ہیں وہ اسی علم کے ذریعہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو بھی پہچان لیا کرتے ہیں۔ ایک عربی تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ جل مجدہ ہے؟ تو نے کہا ہاں ہے۔ سادہ بندہ، بالکل سادہ بندہ، بھئی اللہ کے وجود کے تیرے پاس دلائل کیا ہیں؟ تو نے کہا میرے پاس دلیل ہے۔ بھئی کیا؟ کہتے ہیں البحر تدل علی البعیر والاقدام علی المسیر والسماء ذات الابراج والارض ذات فجاج کیف لا تدل علی الخبیر والبصیر۔ انہوں نے کہا جب میں جنگل میں جاتا ہوں، وہ میرا جانور جب فضلہ کرتا ہے اور میں تو آگے چلا جاتا ہوں، اور پہچاننے والے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو فضلہ یہاں پر جانور کا پڑا ہوا ہے نا، یہاں سے ضرور جانور گزر کر گیا ہے۔ والاقدام علی المسیر، اور قدموں کے نشانات کو دیکھ کر کھوجی لوگ کھوج لگا دیتے ہیں کہ یہ ضرور کسی انسان کے، یہ انسان کے نشانات ہیں، یہ جانور کے ہیں، یہ بکری کے ہیں، یہ بھیڑ کے ہیں، یہ فلاں فلاں کے نشانات ہیں۔ وہ سادہ بندہ کہتا ہے ایسا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے جی بالکل ہے۔ کہتا ہے والسماء ذات الابراج، آسمان 12 برجوں والا آسمان ہے، اور زمین جو ہے وہ اتنی بڑی لمبی چوڑی، کیا یہ ہمارے رب کی ذات جو ہے اس پر دلالت نہیں کرتی؟ سادہ سا استدلال ہے، بالکل سادہ سا استدلال ہے کہ یہاں پر کہ یہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، معلومات جو ہیں، یہ پہلے بندہ معلومات کو حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد قول ہے، پھر اس کے بعد عمل ہے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علم تو بہت آ گیا مگر بولتے نہیں تھے، اور دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں اجمی ہو کر عربیوں کے سامنے کیسے لب کشائی کروں۔ لیکن دیکھیے علم کی برکت کیا ہے، علم حاصل ہے مگر آگے آپ بیان پیش نہیں کرتے، علم موجود ہے۔ اب اس کے علم کے آنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ دوپہر کو سوئے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم خواب میں جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ سرکار اپنا لعاب دان نکالتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کی دہن پاک میں ڈال دیتے ہیں، نکالتے ہیں رکھ دیتے ہیں، نکالتے ہیں رکھ دیتے ہیں۔ 7 مرتبہ ایسا عمل ہوا، بڑی حیرانی ہوئی۔ اور پھر بعد میں حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی، آپ نے بھی 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ دیکھو یہ علم کی برکت ہے، علم کے حوالہ سے جب علم آ گیا تو پھر آگے بڑھنے کے لیے پہلے آپ نہیں بولے، آپ نے عملی اقدامات پہلے نہیں کیے، علم آ گیا، اللہ جل جلالہ نے آپ پر کرم کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مصطفی ادائیں، مرتضوی ادائیں، وہ ساری کی ساری جذب کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغ فرمانا شروع کر دی۔ پھر برکت اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے جمعہ کے خطبہ میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کا اجتماع ہو جایا کرتا۔ یہ علمی برکت ہوا کرتی تھی، جیسے پہلا آدمی سن رہا ہوتا تھا، آخری آدمی تک بھی آواز اسی طرح سے پہنچ رہی ہوتی تھی۔ دیکھیے یہاں پر علم کے حوالہ سے
وہ آدمی پیش رفت کرے، پہلے علم کے حوالہ سے بڑھے، پھر عملی اقدامات بعد میں کرے، قولی اقدامات بعد میں کرے۔ حضور نے فرمایا، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعَلَمْ، آپ کو اس بات کا علم ہو جائے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اب اس میں دیکھیں علم پہلے ہے اور عقیدہ اور تحریک وہ بعد میں۔ فَعَلَمْ، آپ پہلے یہ تو جانیں انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ جل جلالہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، دیکھیے اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے علم کا اظہار کیا ہے کہ تمہیں علم، اور وہاں پر بھی دیکھیے اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اور پڑھنے کا جو تعلق ہے زیادہ تر علمی تعلق جو ہے اگرچہ اشاروں سے بھی ہوتا ہے مگر پڑھنے پڑھانے کا ایک عمومی طریقہ ہے۔ تو یہاں پڑھنے پڑھانے پر جتنا زور لگایا جا سکتا ہے نتیجہ رب پر چھوڑا جائے، یہ رب پر چھوڑا جائے، لیکن یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حصول علم کیا جائے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ اچھا، اب یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ ورثوا العلم، نبیوں نے علم کی وراثت تقسیم کی ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی جو آگے تقسیم، نبیوں کے پاس جو تقسیم کی چیز ہوتی ہے نا وہ علم ہوتا ہے، مادی دنیا نہیں ہوتی کہ یہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے جناب آپ کو چلے گئے، آپ کو چلے گئے، آپ کو چلے گئے، نہیں، اللہ کے نبی کے پاس جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اور اگر پیار سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو علمی میراث ہے، علمی میراث ہے، ہم بھی مدینے والے کے روحانی بیٹے ہیں، چونکہ تقسیم جو وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، وراثت جو تقسیم ہوتی ہے صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھ لیں۔ اب ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ صرف نہ فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ پڑھنے سے تو رہا، میں پیار سے کہا کرتا ہوں کہ وہ ایک اخبار ہی پڑھنا شروع کر دے اور نیت یہ کر لے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں ہیں وہ میں نے جذب کرنی ہے، رب ذوالجلال اس اخبار پڑھنے والے کو اخبار پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرما دیں گے، چونکہ اس کے لیے یہ مشکل کام ہے کہ نئے سرے سے شروع کرے۔ اور اسی طرح سے جو باغ فدق کا مسئلہ ہے، دیکھیے وہاں پر العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں اور نبیوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ تو باغ فدق پھر یہ کہنا کہ یہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، ظلم کیا مسلمانوں نے دیا نہیں، یا یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، کسی نے دیا نہیں، ظلم کر لیا۔ بھئی نبی جو ہوتے ہیں ورثوا العلم، وہ تو وراثت ہی جو تقسیم کرتے ہیں وہ تو علم کی وراثت تقسیم کرتے ہیں، مادی وراثت تو وہ تقسیم ہی نہیں کرتے، وہ علم کی وراثت تقسیم کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ورثوا العلم من اخذہ اخذ بحظ وافر، جسے علم مل گیا اس کو یقین ہو جانا چاہیے کہ اسے رب کی طرف سے بہت بڑا حصہ دستیاب ہو چکے۔ ومن سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، یہ بڑی لمبی لمبی حدیثوں کے کچھ نہ کچھ حصے بیان کیے جا رہے ہیں، وہ ساری حدیث کو درمیان سے چھوڑ کر جو درس شریف سے متعلق ہوتا ہے وہ امام بخاری ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس وقت کوئی بندہ سالک طریقا یطلب به علما، وہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، جیسے آپ اپنی اپنی مساجد سے آئے ہیں، گھروں سے آئے ہیں، دیہاتوں سے آئے ہیں، شہروں سے آئے ہیں، یطلب به علما، اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں علم جا کر حاصل کروں، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، رب ذوالجلال اس بندے کا جنت الفردوس میں راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ یہاں پر جنت جو ہے نا یہ دور نہیں ہے، کیونکہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے، جنت اس سے دور نہیں ہے۔ یہ جنت کی طرف راستہ جو جا رہا ہے
یہ وہی راستے پر ہم چل رہے ہیں جو سیدھا جنت الفردوس کی طرف جا رہا ہے۔ وقالا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات سے ڈرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ علماء ہوا کرتے ہیں۔ جتنا علم آ جاتا ہے اتنا رب ذوالجلال سے بندہ ڈر جاتا ہے۔ اور بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس موقع پر مثال عطا فرمایا کرتے، دیکھو ایک بچہ ہے نا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے سانپ آ جاتا ہے، وہ سانپ کو پکڑ لیتا ہے۔ آج کل آپ وہ فیس بک پر دیکھ لیجئے، چھوٹا سا بچہ وہ سانپ کے ساتھ کھیلتا ہے، سانپ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، مگر جو دور بیٹھے ہوئے بندے ہیں وہ ڈر رہے ہیں، بچہ نہیں ڈر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ بچے کو علم نہیں کہ اس کا زہر کتنا ہے، صورتحال کیا ہے، اور وہ دور سے جو علم رکھتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جو علم رکھنے والا بندہ ہے وہ ڈرتا ہے، خدا نخواستہ چوری نہ ہو جائے، چکاری نہ ہو جائے، بدماشی نہ ہو جائے، بد نظری نہ ہو جائے، بد سماعتی نہ ہو جائے، وہ بد خیالی نہ ہو جائے، برے انداز کو اختیار نہ کر لوں، وہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے۔ وقالا وما یعقلها الا العالمون، جو قرآن و سنت کے اندر جو مثالیں ہیں انہیں عالم لوگ ہی پہچانتے ہیں۔ یہ بھی عالم لوگوں کی صفت ہے، یعنی اللہ تعریفیں بیان کر رہا ہے، عالموں کی تعریفیں اللہ جل جلالہ بیان فرما رہا ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ لوگ جو جہنمی ہوں گے اب وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، اگر ہم نے یہ سن لیا ہوتا، جان لیا ہوتا تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر علم حاصل کرنا یہ فرائض میں جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے اندر داخلے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس لیے جو کچھ بننا ہے، دیکھیں جو بندہ جاہل ہوتا ہے نا وہ نقصان زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں الجاہل یکسر الضرر من النفع، جاہل آدمی نفع کم دیتا ہے، نقصان زیادہ کرتا ہے۔ آپ الیکٹریشین نہیں ہیں، آپ کوئی چیز کو ٹھیک کرنا شروع آپ جلا کے رکھ دیں گے، ریفریجریٹر وہ اسے خراب کر دیں گے، آپ اے سی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اسے برباد کر دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو جس وقت علم نہ ہو تو علم کے بغیر جو بندہ کام کرتا ہے وہ نقصان زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے پہلے آپ بھرپور علم حاصل کریں، اس کے بعد بہت سی لائنیں ہیں، جیسے تصوف کا راستہ ہے، یہ بات کی بات ہے۔ عبادت و ریاضت، زہد و تقویٰ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، مگر سب سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ اور اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جل جلالہ جس کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے بھلائی کا اسے دین کے اندر سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یقین کر لینا چاہیے، 100% یقین کر لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رکھا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اور جو علم ہوتا ہے یہ سیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی سیکھتا ہی نہیں ہے، اس راستے کی طرف جاتا ہی نہیں، اسے علم کیا آئے گا؟ قال ابو ذر، یہ بھی ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ ایک آدمی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ مسائل بیان کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، کہتے ہوئے اور تو فتوے دینے سے باز نہیں آتا، جیسے جھگڑے کی، تو فتوے دینے سے باز نہیں آتا۔ اب وہ جواب جو سنیں جو حضرت ابو ذر نے عطا فرمایا، لو ودعتم السمسام، دیکھو اگر تم تلوار یہاں بھی رکھ دو، اور اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف، گدی کی طرف، ثم ظننت، اور پھر مجھے، حضرت ابو ذر فرماتا ہے پھر مجھے اتنا پتہ چل جائے، انی انفذ، کہ میں اس کلمہ کو جو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سن رکھا ہے، تمہارے تلوار چلانے سے پہلے
میں اسے بیان کر سکتا ہوں، اتنی سی دیر میں اپنی حفاظت پر وہ نہیں کروں گا، بلکہ وہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہاں پر کروں گا کیا، میں وہ کلمہ جو حضور سے سنا ہے میں اسے بیان ضرور کر دوں گا۔ یہ حدیث پاک بیان کرنے کے اندر شغف اتنا ہونا چاہیے۔ قبل ان تجیزوا علیہ، اور یہاں پر اور اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں کہ جو حاضر بندہ ہے وہ غیب کو بیان کرے۔ حضرت ابن عباس فرماتے کونوا ربانیین، دیکھو اللہ جل جلالہ کے ربانی بندے بن جاؤ۔ کس صورت میں ربانی بندے بن جاؤ؟ ربانی کسے کہا جاتا ہے؟ جو پہلے چھوٹی کتابیں سکھاتا ہے، یعنی جزیات کو سکھاتا ہے، پھر کلیات کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی وہاں پر کلیات سے پہلے جزیات، یعنی یوں سمجھیے کہ ربانی وہ ہوتا ہے، ربانی وہ ہوتا ہے جو چھوٹی موٹی باتیں بچوں کو سکھاتا ہے۔ اگر آپ یسرنا القرآن پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، فلاں فلاں پڑھاتے ہیں، تو یقین کر لیں کہ آپ کا رب ذوالجلال نے انتخاب کر لیا اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں ربانی کہا جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔